جہاں مرضی جائے پیر مل جائیں گے. ایسے ایسے پیر سانپے گلے میں ڈالے ہوئے, بڑے بڑے کڑے پہنے ہوئے, انگڑے پہنے ہوئے, کڑے پہنے ہوئے, کیا بول رہے ہیں؟ علی علی. ارے پاک نام ہے, وہ ناپاک زبان سے لے رہا ہے. یہ پاک ہستیوں کے نام. علی بولنے والے شعبے کتنے؟ ایک شعبہ ایسا ہے جنہوں نے زندگی بھر نہایا نہیں ہے, لٹیں پڑ گئی ہیں, ہاتھوں میں میل بھرے ہوئے ہیں, جسم میں میل بھرا ہوا ہے, چرس پیتے ہیں, شراب پیتے ہیں, وہ جوئے کھیلتے ہیں اور نام لیتے ہیں علی کا. ہم علی سے محبت کرتے ہیں, ہم علی سے محبت کرتے ہیں. ارے قرآن کی آیت نازل ہو گئی علی کی پاکیزگی کے اوپر, اور تم ناپاکی میں اس کا نام لیتے ہو علی کا. علی کی شخصیت کیسی ہے, علی کی خاصیت کیسی ہے؟ ایک پیر دے گا, ایک پیر, او بھائی اس کے تو مریدین لاجواب مریدین ہیں. پیر بیٹھا ہوا ایسا ہاتھ لگا کر. میں نے کہا بھائی پیر صاحب دعوت دیے, مجھے کسی نے کہا کہ آئیے دعوت صاحب, پیر صاحب نے دعوت دی. میں نے وہ پیر کون ہے؟ تو میرے 2-3 شاگرد تھے, بیٹھے ہوئے تھے, مرید تھے, انہیں جانا تھا, انہیں دعوت دی. میں نے کہا بھائی پیر صاحب ہیں تو جاؤ دیکھو, ان کی تصویر کھینچ کے لانا, ہم دیکھیں گے. تو ان کے مرید نے کہا نہیں حضرت کی تصویر تو میرے پاس ہے. دکھائی تصویر, او ہو, وہ پیر صاحب تو اتنے طاقتور ہے کہ انہوں نے کئی سانپے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں, اور ان کے بال تو گھٹنے سے نیچے نیچے آ رہے ہیں. داڑھی ان کی تو ایسی زبردست طریقے 2 لٹیں ان کی پیچھے جا رہی ہیں, اور مونچھیں ان کی اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہوں گی. یار یہ پیر ہے. اور ان کے مرید بھی سامنے لے کے جھبے مارے ہیں, موٹے موٹے کڑے پہنے ہوئے. نام کو ان کے پیری گزری نہیں ہوگی. ارے پیر کا سردار علی ہے, جس سے پیری نکلی ہے, اور اس کا نام لے رہے ہو اس طرح ناپاکی کی حالت کے اندر. اس کا ایک مرید آ گیا, اس نے کہا حضور ہاتھ ملانے لگا. میں نے ہاتھ پیچھے ہٹاؤ. اس کے ہاتھ کے ناخن اتنے لمبے لمبے, بھلے ناخن اتنے لمبے. بولے میرے پیر صاحب نے ایک بار ہاتھ رکھا تھا ناخن کے اوپر, تو میں ناخن کٹانا چھوڑ دیا. میرے واہ بھائی واہ, تیرے باپ نے سر پہ تیرے ہاتھ رکھا تھا تو اس کو یاد نہیں آیا, تیری ماں نے سر پہ تیرے ہاتھ رکھا تھا تو اس کو یاد نہیں آیا, تیرے پیر نے تیرے ناخن پہ ہاتھ رکھا تو نے شریعت کا کام چھوڑ دیا, کیونکہ ناخن کاٹنا شریعت میں ہے. ناخن کاٹنا شریعت میں. سرکار فرماتے ہیں جس کے ناخن پڑے اس کے ناخنوں کے اندر بچھو ڈالیں گے, بچھو آئیں گے. اور تیرا پیر ناخن نہیں کٹوا رہا, اور تو ناخن نہیں کاٹ رہا ہو, تیرا پیر تجھے بول نہیں رہا. تو جو پیر شریعت کے بارے میں نہ بولے وہ پیر ہی نہیں ہو سکتا. جو شریعت کو پامال کرے وہ پیر نہیں ہو سکتا. وہ جنگل تو ہو سکتا ہے لیکن کسی مرید کو ہرا نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ خود ہرا نہیں ہے. ہم نے شعبے بازیں کھول لیے, کسی کی ایک لگ گئی, اس نے کہا بارش ہو جائے. اتفاق کی بات ہے کہ اللہ پاک نے سنی اور بارش ہو گئی. او بھائی وہ پیر تو آسمان پہ چڑھ گیا. اور وہ پیر صاحب نے بولا وہ ایک ہی لگی ہوئی ہے, آج تک پیر اس کی خدمت کر رہے ہیں مریدین, اس کی دوبارہ نہیں لگی. اور اتنے بے شمار پیر ہیں کہ جن کا پرسان حال نہیں, نہ چہروں پہ داڑھی ہے, نہ چہروں کے اوپر رونق ہے, نہ سجدوں کی ان کے اوپر لطافت ہے. علی کا نام لے رہے ہیں. ارے علی کا نام تو وہ لے جس کی مسواک کی خوشبو اس کی منہ سے آئے. علی کا نام تو وہ لے جس کے چہرے کی دیکھو تو ہمیں پیار آ جائے. علی کا نام لینے والے. اور ایک طبقہ علی کا نام ایسا لیتا ہے 3 کو بھول جاتا ہے. ایک طبقہ علی کا نام لیتا ہے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں, علی کی آل سے محبت کرتے ہیں, باقی 3 کو بھول جاتا ہے. ارے وہ تینوں نے تو علی سے محبت کری ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ علی کے چہرے کو دیکھتے. کسی نے پوچھا آپ حضرت علی کے چہرے کو اتنا کیوں دیکھتے ہیں؟ فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور صحابہ اکرام علی رضوان علی سے محبت کرتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب تک علی ہے موجود ہے مجھے کسی مسئلے میں بھی دشواری پیش نہیں آئی. وہ علی ہے. علی کی طاقت, علی کی رونق, علی کی محبت, علی کی چاشنی پتہ ہے کیا ہے؟ علی کی محبت جس کے دل میں آ جائے اس کا وجود پاک ہو جاتا ہے, اور یہ ناپاکی سے نکل ہی نہیں ہو. کہتے ہیں ہم علی سے محبت کرتے ہیں. ایسے ڈھونگی پیروں سے بچو, ایسے لوگوں کے پاس مت جاؤ. یہ شوفتہ بازیاں ہیں. باہر تو ڈبڈو کی بجائے بھی بندہ جمع کر لے گا, کوئی ایک سانپ دکھانے والا بھی بندہ جمع کر لے گا. اگر بندے جمع ہونے سے اگر پیر بندے تو پیر تھوڑی ہوتے ہیں. پیر تو وہ ہوگا جو تمہیں شریعت کی طرف چلائے. پیر تو وہ ہوگا تمہیں طریقت کے رموز سمجھائے. پیر تو وہ ہوگا جو تمہیں اپنے ساتھ نمازوں کے پابند بنائے. پیر تو وہ ہوگا تمہیں سنتوں کا پابند بنائے. پیر تو وہ ہوگا تمہیں ماحول کے اندر رہتے ہوئے تمہیں ہر برے ماحول سے بچائے اور تمہیں سیدھے راستے پر چلائے. اسے پیر کہتے ہیں. آپ لوگ نورانی چلے جاتے ہیں, مزار شریف تک تو سمجھ میں آتی ہے نورانیت کہ ماشاءاللہ بزرگ ہیں, درویش بزرگ ہیں, روحانیت والے بزرگ ہیں. میں بھی گیا ہوں, میں نے وہاں جا کے ذکر کیا ہے, دعا کرائی ہے, ماشاءاللہ بہت لطف آیا. لیکن اس کے بعد خرافات بکواسات اتنے بھرے ہیں کہ باہر لاؤ کیا بتا.
وہ وہاں جا کے کہتے ہیں جو لاؤ کر لیا لامکا کر لیا وہ جنتی ہے. ارے لاؤ لامکا کا معنی معلوم ہے؟ وہاں کھڑے ہو کر ایک جاہل آدمی ہماری عوام کو سکھا رہا ہوتا ہے, کہتا ہے یہ لاؤ جو قرآن کے اندر ذکر آیا, یہ لاؤ یہ لاؤ لامکا ہے, اسے کہتے ہیں یہ قرآن میں آیا. اور ہماری جو عوام ہے بھولی بھالی, ہماری سیدھی سادھی عوام, 5 ڈبے والی عوام, وہ کھڑے ہو کر ہوتی ہاں یہ اس کے, وہ بھی سمجھتی کہ مفت کی جنت مل رہی ہے, مفت کی لامکا مل رہا ہے, لے لو. اس کو نہیں پتا دے کون رہا ہے. جس کے پاس جنت کی جیم کی نقطے کی خرید بھی نہیں پہنچے گا وہ, اور وہ جنت مانگ رہا ہے. لاہوت مکہ قرآن میں ہے, ہم کہتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ لاہوت کے معنی ہے چلنے کے, لا مقام کا آخری مکان. اب ہم پیدا ہوئے, ہمارا لاہوت شروع ہو گیا, اب ہم مر جائیں گے, میشر میں اٹھائی جائیں گے, جب میشر میں حساب و کتاب ہوگا وہ لا مکان ہے, اس کے بعد کوئی مکان نہیں ہے. دوزخ کے جنت کے 2 ہی ٹھکانے ہیں, اسے لاہوت لمکا کہتے ہیں. اور وہ لاہوت لمکا کو اس پہ ٹھہر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ماں کا پیٹ ہے. ارے بدبخت انسان, تو ایک بار پڑھتا با کردار عورت کے اوپر تہمت کا الزام لگا رہا ہے. وہ بیٹے کی غیرت بھر گئی جو اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ میں گزروں گا کہ حلالی میں حرامی. لیکن کیا ہے, ہمارے بے حسی ہو گئے, ہم بے حس ہو چکے ہیں. ہم اپنی خواہشات کے سامنے وہ بھول جا رہے ہیں وہ کیا رہا ہے وہاں پر. بولے وہاں پر اونٹنی ہے تو وہاں پر کشتی ہے, تو وہ صابن ہے بی فاطمہ کا, تو اونٹنی ہے تو دال ہے, اونٹے, یہ ساری بکواسات بھر دی. اللہ کرے ان مزارات پہ سے ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو تاکہ صحیح طرح سے بزرگان دین کا ہمارے پر فیض ملے. آج جو مزارات بند ہو گئے اس کی وجہ بھی سب سے بڑی یہی ہے, اس کی وجہ بھی سب سے بڑی یہی ہے. وہ دھمال ڈال رہا ہے, دھمال جو ہے دھمال کے اوپر اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور وہ دھمال ڈال رہا ہے. نورانی کا دھمال چل رہا ہے, جس شہروں کا دھمال چل رہا ہے, فلاں کا دھمال چل رہا ہے. دھمال معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ دھمال سمجھا کیا ہوتا ہے؟ دھمال وہ ہوتا ہے اس کا دل دھمال کرے, جب کا دل دھمال کرے. دل دھمال کیسا کرتا ہے کہ جب بزرگ کے در پر جاتا ہے نا تو دل اندر سے کہتا ہے اللہ 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 اللہ, یہ دھمال ہے. اور ڈھول پہ ناچنے کا نام دھمال نہیں ہے. وہ ساری زندگی ریاضت میں اور محبت میں سجدوں میں گزار دی, ان کے مزار پہ کھڑوں کے دھمال بجا رہے, اور بے پردہ خواتین اپنے بالوں کو کھول کر نچا رہی ہیں اور سامنے لوگ کھڑے ہوئے, اوہ اس پہ وجد آ گیا, اس پہ بابا آ گئے, فلاں بابا. ارے ساری زندگی بابا عورتوں سے بچتے رہے, آج بابا صورت پہ آ جائیں گے. وہ بچے تھے وہ تو اس مقام پر پہنچے. اگر وہ عورت سے بچ نہیں تھے تو وہ اس مقام پہ کیسا پہنچتے؟ عورت سے بچنا ہی مقام پر پہنچانے کے دلیل ہے. تو بابا عورت سے بچ کے پہنچے اور وہاں بابا پہنچ جا رہے, اور کوئی اور بابا بھی نہیں آ رہا. بڑے بڑے بابا آ رہے, کوئی چھوٹے بابا نہیں آ رہا. کسی کو ادھر کی انڈیا والے کیا وہ علی کلندر کی سواری آ گئی, فلاں عورت کے اوپر جی لال شاہ کلندر کی سواری آ گئی, فلاں کے اوپر نورانی بابا کی سواری آ گئی, فلاں کے گھر کی سواری. ارے سواریاں ہیں کیا ہے, عورتوں پہ آ رہی ہیں, مردوں پہ نہیں آ رہی. وہ تہجد پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, ان پہ کسی بزرگ کی سواری نہیں آ رہی. آ رہی تو کسی عورت پہ آ رہی. سوچنے کا مقام ہے ہم لوگ کس جگہ چلے گئے, ہم کہاں چلے گئے یار. ہم قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دی, حدیثوں کو چھوڑ دیا, فقہ کو چھوڑ دیا, مسجدوں کو چھوڑ دیا, ہم پہنچ گئے باباؤں کے پاس. اور وہ بابا ایسے جن کو اپنی طہارت کا تک پتہ نہیں, جن کو اپنے غسل کا تک پتہ نہیں, جن کو اپنے وضو کا تک پتہ نہیں, ایسے ایسے شکلیں بنا کے بیٹھے ہیں. تصویریں دیکھو ان کی, سانپے بزرگ میں کسی کے تو کوئی لٹے نکلی میں, کسی کی کوئی کڑے ڈالا ہوا ہے, کسی نے کوئی ہاتھ ڈالا ہوا ہے. ایسے بابا ہے, توبہ 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 توبہ. ارے بابا دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کو دیکھو, اعلیٰ حضرت کو بابا دیکھنا ہے, اور زندہ ولیوں کو دیکھنا ہے تو بڑے بڑے ہمارے عالم دین ہیں. صاحب مصطفی صاحب کو دیکھو, پھول جھڑتے, ان کے منہ سے پھول جھڑتے. اجمل قادری صاحب کو دیکھو, جب بولتے ہیں لگتا واقعی میں صحابہ کا ڈائریکٹ فیض ان کے اوپر آ رہا ہے. علماء اہل سنت کے بڑے بڑے قابلوں کو دیکھو, جب وہ بولتے ہیں تو لگتا ہے واقعی میں کہ انہوں نے سچ کے پہلو بول رہے ہیں, اور ان کی باتیں ہمارے دلوں میں اترتی ہیں. لیکن کیوں؟ وہ سچی بولتے ہیں نا, اس لیے اس کو کڑوی لگتی ہے, اس لیے وہ سنتا نہیں. ہم تو موبائل لیے ہوئے ہیں, ہم نے فلم دیکھنے کے لیے لیا ہوا ہے, ہم نے ٹیپو دیکھنے کے لیے لیا ہوا ہے, کھیل دیکھنے کے لیے لیا ہوا ہے, لیکن کسی عالم دین کی تقریر سننے کے لیے ہم نے استعمال نہیں کیا. بہت کم لوگ ہیں. مدنی چینل دیکھو, الیاس قادری کی شخصیت کو دیکھو, ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں مرید سر جھکا دیے ان کے سامنے. الیاس قادری سادہ آدمی, دیکھو سکھ بزرگان دین کو, انہوں نے کتنی محنتیں کی. کیا الیاس قادری چاہے تو کتنا بیک بیلنس بنا لے, لیکن کیا سادہ آدمی سب لٹا دیا, اور تا قیامت تک لکھ دیا اس نے کہ میری کتابوں کی 1 روپے کی بھی آمدنی میری اولاد نہیں کھا سکتی. اگر چاہے تو 1 روپے کی ایک کتاب کر لے تو لاکھوں روپے اس کی مہینے کی آمدنی بن جائے, لیکن دین کے لیے کام کرے. انہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو صرف کیا ہوا ہے, اور ان کی محنتوں کو ہم دوسرے باباؤں کے پاس جا کے ختم کر رہے ہیں.
دوسرے باباؤں سے مل کے ان کی محنت کو ختم کر رہے ہیں. ارے انہی کی تم پاسداری کر لو, انہی کے قریب گھس جاؤ تو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ تو پیر ہی نہیں ہے, نہ اس کو پیر مانتا ہی نہیں جس کا مرید پیلا پڑا ہوا ہو. پیر تو وہ ہوتا ہے جس کا مرید ہرا بھرا ہو. پیر تو وہ ہوتا ہے جس کی رہنمائی کر رہا ہو. اب بچہ کسی اور کا ہے, دودھ کوئی اور پلائے. مرید ہے وہ پنجاب میں کسی بزرگ کا جس کا نام و نشان نہیں ہے, ساتھ والے لوگوں کا, اور آ رہا ہے وہ طریقہ تو شریعت کے پیر صاحب پہ فیض لے رہا ہے. ارے اس کو چھوڑ دے گا, اس کو پکڑ. ہم لوگ تو بیرا روی کی طرف چلے گئے. ہم لوگ تعلیمات سے دور ہو گئے, قرآن سے دور ہو گئے. کیا آج تک کبھی قرآن کھول کر دیکھا؟ کبھی حدیث کا مطالعہ کیا؟ جمعے میں کب آتے ہیں؟ جب مولوی صاحب کی تقریر نہیں ہو رہی ہوتی, جب دوسری اذان ہونے والی ہوتی ہے, ہم جمعے میں پہنچتے, جب ختم ہوگی چلو بھائی ہم نماز پڑھ کے چلیں گے. بڑی مشکل سے 2 رکعت نماز صاف پڑھتے اور پھر چلے جاتے. تو کائے کا دین آئے گا؟ کائے کا دین ہم تک پہنچے گا؟ دین تو پہنچ ہی نہیں رہا. دین ہم خود سیکھ نہیں رہے. دین تو پہنچا ہوا. ہر مسجدوں میں جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں, ہر مسجدوں میں تقریر ہوتی ہیں. سب کچھ چھوڑو, ہر بندے کے پاس موبائل ہے یار. یوٹیوب پہ سرچ کرو, بڑے سے بڑے عالم کی تقریر تمہارے سامنے آ جائے گی. دیکھو, جب تم نے موبائل لیا ہی ہے, تم نیٹ استعمال کرتے ہی ہو, تو اس کو صحیح استعمال کرو, اس کو صحیح سیگنائز کرو تاکہ تمہارے لیے وہ استفادہ ہو, تمہارے لیے فائدہ ہو, تمہارے لیے رہے. آج رمضان جیسا رمضان نظر نہیں آ رہا. آج رمضان جیسا رمضان نظر نہیں آ رہا کہ رمضان ہے. قسم خدا کی رمضان کے لیے بزرگان تو رویا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کا مہینہ تک, یا اللہ رمضان کا مہینہ تک. آج رمضان آ گیا, لیکن آج وہ رمضان کی جو کیفیت ہے, جو رمضان کی حلاوت ہے, جو رمضان کی چاشنی ہے, ابھی تک پیدا نہیں ہوئی. وہ صرف یہی ہے کہ ہمارے گناہوں کے سبب آج اللہ نے اس رمضان کی چاشنی, اس کی کیفیت کو ہم سے چھین لی. ہم برائے نام روزے رکھ رہے ہیں, برائے نام نمازیں پڑھ رہے ہیں, برائے نام سجدے کر رہے ہیں, بس قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن پڑھے, 1 پڑھ لیا, 2 پڑھ لیا, تاکہ ابا کو بخش دیں گے, اماں کو بخش دیں گے. ارے قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے والی اور عمل کرنے والی چیز ہے. آج انگریز قرآن کو جان کر چاند تک پہنچ گیا, مسلمان صرف مان کر ایمان تک ہی رہا. اگر مسلمان اس کو جانتا تو آج مسلمان بھی چاند تک پہنچا ہوا ہو. صرف یہود اور نصارہ جو قرآن کو عمل کر کر وہ چاند تک چلے گئے, لیکن قرآن کو وہ مانتے نہیں, اس لیے وہ ایمان والے نہیں ہوئے. مسلمان صرف مانتا ہے قرآن کو, اور رمضان کے مہینے میں دور جھاڑتا ہے, اور اپنے باپ کو, ماں کو, دادی کو, نانا کو, پھپھو کو, خالہ کو, سب کو بخشتا ہے. دیکھو قرآن کی خاصیت, ایک زندہ آدمی پڑھ کر کسی مردے کو بخشتا ہے تو مردہ جنتی ہو جاتا ہے. اب زندہ آدمی اگر اس پر عمل کرے گا تو وہ کہاں تک پہنچے گا؟ قرآن کی خاصیت یہ ہوتی ہے. لیکن کیا ہم نے اس کو تاک میں رکھ دیا, سب پیچھے پردہ ڈال دیا. آج انگریزوں کا ڈھال ڈول ہم نے اپنے اندر ایسا اپنا لیا کہ آج ہمیں اسلامی تہذیب بری لگنے لگی. آج ہمارے بچوں کو ہم قرآن کی تعلیم دینے کے لیے پیچھے لگے. ارے قرآن کا حافظ, اگر ایک بچہ انجینئر بنتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, بیرسٹر بنتا ہے, وہ 10 سال 15 سال 20 سال 50 سال تمہیں کما کر دے دے گا. اس کے بعد وہ مر جاتا ہے تو اس کی ڈگری تمہیں ثواب نہیں دے گی, اس کی ڈگری تم کو جنت نہیں دلائے گی. اگر ایک بچہ قرآن کا حفظ کرتا ہے, قرآن کا حافظ بن جاتا ہے قرآن کا, اور اس کے بعد اگر وہ ڈگری کرتا ہے, اور بچہ اگر دنیا سے چلا جائے, قیامت تک تم کو تو ثواب ملتا رہے گا. اور قرآن حافظ کی فضیلت یہ ہے, اللہ رب العالمین قرآن حافظ کو جنت کے دروازے پر کھڑا کرے گا. فرمایا اے حافظ قرآن پڑھتا چلا جا. حافظ 1 آیت پڑھے گا, 1 میل کا فاصلہ طے کرے گا. فرمایا جہاں قرآن ختم ہوگا وہاں تیرا مقام ہوگا. حافظ, اور پھر حافظ کے والدین کو بلایا جائے گا, اس کے والدین کو تاج پوشی کی جائے گی. فرمائے گا حافظ قرآن کا اللہ پاک یہ جنت ہے, اور تیرے خاندان کے 70 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب کر دی گئی, اپنے ہاتھ سے پکڑ اور وہ جنت میں لے کر چلا جا. بچہ حفظ کر لے گا, قرآن پڑھ لے گا تو ثواب دے گا. بھلے انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, بیرسٹر بناؤ, وکیل بناؤ, جج بناؤ, سب بناؤ, لیکن سب سے پہلے حافظ قرآن بناؤ. سب سے پہلے اس کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو, تاکہ وہ ڈگمگائے نہیں, تاکہ وہ ڈولے نہیں, تاکہ وہ بہکے نہیں, وہ اپنے دین اور شریعت کے مطالعے کے اوپر اپنے سارے کام کرتا رہے. ضروری نہیں ہے تم حافظ بناؤ تو کسی مسجد کا مولوی بنا دو, ضروری نہیں کہ عالم بناؤ تو کسی مسجد کا مولوی بنا دو. نہیں, حافظ اور عالم تو اپنی آخرت کے لیے بناؤ یار, روٹی کمانے کے لیے نہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر مولوی روٹی کمانے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے عالم اور حافظ بن رہا. نہیں, حافظ اور عالم تو اس لیے بننا ہے کہ اپنی آخرت کو سنبھالنی ہے, اپنے والدین کی آخرت کو سنبھالنی ہے, اپنے خاندان کی آخرت کو سنبھالنی ہے. لیکن آج مولوی کا ذہن ایسا بنا دیا گیا ہے, خدا کی قسم یہ زکوٰۃ اور فطرے کی جنگ نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا, ہمیں برباد کر دیا. اس سے ہم نکلیں, باہر نکلیں, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں اور قرآن کی تعلیم دیں, گھر میں قرآن کا معمول بنائیں. جس گھر میں عورت کی حکمرانی ہوگی وہ گھر میں کبھی دین نہیں پنپ سکتا. جس گھر میں مرد کی حکمرانی ہوگی وہ ہر چیز پنپ سکتی ہے. عورت کی سب سنو, لیکن اپنے گھر میں اپنا پاؤں رکھو اور اپنی اولادوں کو
قرآن سے، نماز سے، تسبیحات سے، اللہ سے آستہ رکھو. جیسا گھر والے بیٹھ کے ان کی تم خواہش پوری کر کے تم نے کیبل لگایا وہ ڈرامہ دیکھنی ہے، انہیں ڈرامہ دیکھنی ہے، فرمایا ٹھیک ہے تم اپنے ٹائم پہ ڈرامہ دیکھتی ہو، اب اس ٹائم پہ تم سب بیٹھ کے درود پاک پڑھو، اس ٹائم پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرو، اس ٹائم پہ بیٹھ کے تم سورہ یاسین پڑھو، اس ٹائم پہ بیٹھ کے تم سورہ استغفار پڑھو. تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ لیکن ہم کیوں بنائیں گے؟ کہ ہم خود کو رہے ہیں، ہمیں خود ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے میں مزہ آتا ہے. ہم بھی دیکھتے بیٹھتے ہیں، ٹی وی بند کرتے ہیں، سو جاتے ہیں. ارے اللہ نے اگر تمہیں مرد بنایا ہے تو مرد جیسی صلاحیت اپنے اندر رکھو اور اپنے گھر میں شریعت کو قائم کرو، اپنے گھر میں سنت کو قائم کرو، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد لاؤ تاکہ ان کی بچپن تک کی عادت بچپن تک رہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.